انسان کے اندر ایک خاموش خواہش ہوتی ہے، ایک امید کہ شاید ایک دن ایسا آئے گا جب وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ عبادت کرے، ذکر کرے، خود کو سنوارے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، کوئی غلط خواہش نہیں ہوگی، کوئی اندرونی کشمکش باقی نہیں رہے گی۔ وہ ایک ایسی حالت کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں سکون ہی سکون ہو اور نفس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ لیکن یہ تصور انسان کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول آتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میں اپنے نفس سے برات کا اظہار نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے ہیں جو نبی ہیں، جو پاکیزہ ترین لوگوں میں سے ہیں، جنہیں اللہ نے خاص طور پر چنا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا نفس ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بچا ہوا ہوں تو یہ میری طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، انسان کا نفس کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی آواز کبھی مکمل بند نہیں ہوتی، وہ آخری سانس تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت جس میں انسان مکمل طور پر بے نیاز ہو جائے نفس سے، وہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ یہ صرف انبیاء علیہم السلام کی خاص حالت ہے، وہ بھی اللہ کی خاص رحمت سے۔ عام انسان کے لیے زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس کشمکش میں رہے، یہی اس کی آزمائش ہے۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں، اگر ہمارے اندر غلط خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خراب انسان ہیں یا ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ برا خیال آنا، بری خواہش کا پیدا ہونا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ تمہاری فطرت ہے۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب تم اس خیال پر عمل کرتے ہو۔ یہی فرق ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تمہارا نفس تمہیں کچھ کہتا ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو یہی تمہاری کامیابی ہے، اور اگر تم کبھی اس کے آگے ہار بھی جاتے ہو تو دروازہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ وہی آیت آگے کہتی ہے، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہاں انسان کے لیے امید کا دروازہ کھلتا ہے۔ تم گرو گے، تم غلطی کرو گے، تم کمزور پڑو گے، لیکن یہی تمہاری حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کے اندر تمہاری نجات بھی ہے، کیونکہ اللہ تم سے فرشتہ بننے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم انسان بنو، ایسا انسان جو غلطی کرے، پھر لوٹے، پھر توبہ کرے، پھر کھڑا ہو جائے۔ یہی اصل راستہ ہے، یہی انسان ہونے کا مقصد ہے۔ یہاں سے ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نفس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی،
تو پھر انسان کی زندگی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ مسلسل جنگ کیوں ہے؟ جب انسان اپنی اصلاح کے راستے پر چلتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تو شروع میں اسے لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے، اور واقعی ہوتا بھی یہی ہے۔ وہ کچھ کمزوریاں چھوڑ دیتا ہے، کچھ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، کچھ خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، لیکن پھر ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ ایک میدان میں کامیاب ہوتا ہے، ایک نئی جنگ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک نئی کمزوری، ایک نئی آزمائش، ایک نیا اندرونی دباؤ، اور وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو خود کو بہتر کر لیا تھا، پھر یہ نئی مشکل کیوں آ گئی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی محنت بے فائدہ ہے، شاید وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی اصل ترقی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ نفس ایک سادہ دشمن نہیں ہے، یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کی چالیں ختم نہیں ہوتی۔ علماء نے کہا ہے کہ نفس کی تدبیریں ختم نہیں ہوتی، وہ ہر بار ایک نیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر تم ایک گناہ چھوڑ دیتے ہو تو وہ تمہیں کسی اور راستے سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تم ظاہر میں بہتر ہو جاتے ہو تو وہ تمہیں تکبر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تم عبادت میں آگے بڑھتے ہو تو وہ تمہیں ریاکاری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ہر جیت کے بعد ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سانپ ہو جس کے کئی سر ہوں۔ تم ایک سر کاٹتے ہو تو وہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی جگہ سے نیا سر، اور کبھی کبھی پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہی نفس کی حقیقت ہے، یہ کبھی مکمل ختم نہیں ہوتا، اس کے ہزار سر ہیں، یہ صرف اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنی ہے۔ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری لڑنے کی صلاحیت بڑھ جائے۔ پہلے تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہار جاتے تھے، پھر تم ان پر قابو پا لیتے ہو، پھر تمہیں بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی انسان کی پرورش ہے، یہی اس کی تعمیر ہے۔ اگر یہ جنگ ختم ہو جائے تو انسان کی ترقی بھی رک جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں کوئی مستقل سکون نہیں، یہاں کوئی آخری مقام نہیں، یہاں ہر دن ایک نیا امتحان ہے، یہاں ہر لمحہ ایک نیا انتخاب ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی حقیقت ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو ہے۔ انسان اکثر یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک ایسا حل مل جائے، ایک ایسا طریقہ جس کے بعد اسے کبھی دوبارہ اسٹرگل نہ کرنا پڑے، لیکن ایسا کوئی حل نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی آخری سکون نہیں ہے، یہ دنیا خود ایک امتحان ہے، اور امتحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا جب تک زندگی ختم نہ ہو جائے۔ اسی لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک دن مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم آخری سانس تک اس جنگ میں رہو گے، لیکن یہ جنگ بیکار نہیں ہے، یہی تمہیں بناتی ہے، یہی تمہیں بہتر کرتی ہے، یہی تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، اگر نفس ہمیشہ ہمیں آزماتا رہے گا، تو پھر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیسے مضبوط رہے، وہ کیسے اس مسلسل لڑائی میں خود کو قائم رکھے؟ انسان کی سب سے بڑی تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کرتا ہے، بلکہ اصل تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کے بعد اپنے آپ کو ختم سمجھ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں نے اتنی کوشش کی، میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی،
میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی میں گر گیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان اپنا سب سے خطرناک وار کرتا ہے۔ وہ تمہیں گناہ میں نہیں پھنساتا، وہ تمہیں مایوسی میں پھنساتا ہے۔ وہ تمہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اب تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، اب تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اب تمہارا اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں۔ اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ گناہ انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتا، مایوسی انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت گہری حقیقت سمجھنی ضروری ہے۔ اللہ تم سے یہ امید نہیں کرتا کہ تم کبھی نہ گرو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم جب گرتے ہو تب تم کیا کرتے ہو۔ کیا تم وہیں پڑے رہتے ہو یا تم اٹھتے ہو اور واپس آتے ہو؟ یہی انسان کا اصل امتحان ہے، یہی اس کی اصل پہچان ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا اور ایک ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر توبہ کرے گی اور اللہ انہیں معاف کرے گا۔ یہ بات سن کر انسان کو ایک عجیب سکون ملتا ہے کہ ہمارا گرنا ہی ہماری کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ وہی ہماری واپسی کا آغاز ہو سکتا ہے، پہلے سے مضبوط۔ یہی انسان ہونے کا مطلب ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں، لیکن انسان گناہ کرتا ہے اور اسی لیے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہاں ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے اور پھر بھی وہ اسے کرتا ہے تو وہ ناقابل معافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی انسان کی فطرت ہے۔ تم جانتے ہو، تم ارادہ بھی کرتے ہو، تم کوشش بھی کرتے ہو، لیکن کبھی کبھی تم ہار جاتے ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہاری اصل قیمت بنتی ہے۔ اگر تم اس بار کے بعد بھی واپس آ جاتے ہو، اگر تمہیں افسوس ہوتا ہے، اگر تم دل سے معافی مانگتے ہو، تو یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری ترقی ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کبھی گناہ نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ تم گناہ کو پہچانو، اس سے لڑو، اور اگر تم ہار جاؤ تو واپس آ جاؤ۔ یہی مسلسل واپسی، یہی مسلسل کوشش، یہی مسلسل جد و جہد، یہی تمہیں بناتی ہے، یہی تمہارا تزکیہ ہے، یہی تمہاری روح کی صفائی ہے۔ یہ کوئی سیدھی لائن نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جس میں تم کبھی آگے بڑھتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی گر جاتے ہو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن اگر تم چلتے رہو تو تم آگے بڑھ رہے ہو۔ یہی اصل بات ہے۔ گناہ کے بعد انسان کے دل میں جو درد ہوتا ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، جو بے چینی ہوتی ہے، یہ سب بیکار نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لاتی ہے، خود سے ملواتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں عاجز بناتی ہے، اپنی کمزوری دکھاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم کمزور ہو، تم محتاج ہو، اور تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کبھی نہ گرے تو وہ مغرور ہو جائے گا، وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ وہ خود ہی کافی ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے تو اسے اپنی حقیقت یاد آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ یہی وہ تعلق ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جب تم گرو تو خود کو ختم نہ سمجھو، یہ نہ سوچو کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ تمہارا امتحان ہے، یہ تمہارا موقع ہے واپس آنے کا، اپنے رب کے قریب آنے کا۔ اب یہاں ایک آخری اور سب سے گہرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اگر یہ جنگ مسلسل ہے، اگر ہم گرتے بھی رہیں گے اور اٹھتے بھی رہیں گے، تو اس سب کا آخری مقصد کیا ہے؟ ہم آخر جا کہاں رہے ہیں؟
اگر انسان اپنی پوری زندگی کو غور سے دیکھے تو اسے ایک عجیب پیٹرن نظر آئے گا۔ وہ لڑتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ گرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پھر دوبارہ وہی جنگ، پھر وہی کشمکش۔ اور اگر وہ سچائی کے ساتھ خود سے پوچھے تو ایک سوال اس کے دل میں ضرور آئے گا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس مسلسل جنگ کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا زندگی صرف ایک کبھی نہ ختم ہونے والا امتحان ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت ہے؟ یہاں وہ مقام ہے جہاں دنیا اور آخرت کا فرق سمجھ آتا ہے۔ یہ دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوشش کی جگہ ہے۔ یہاں تمہیں مکمل سکون نہیں ملے گا، یہاں تمہیں مکمل پاکیزگی نہیں ملے گی، یہاں تمہیں مکمل کامیابی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اگر یہاں سب کچھ مکمل ہو جائے تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا، اور اگر امتحان ختم ہو جائے تو پھر آخرت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ نے اس دنیا کو ادھورا رکھا ہے۔ یہاں ہر خوشی کے ساتھ ایک کمی ہے، ہر کامیابی کے ساتھ ایک خوف ہے، ہر سکون کے ساتھ ایک بے چینی ہے، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اس کا اصل گھر نہیں ہے، یہ صرف ایک راستہ ہے، ایک وقتی مقام ہے، اصل منزل کہیں اور ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنی ہے۔ تم اس دنیا میں اپنے گناہوں کو مکمل ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، تم اس دنیا میں اپنے نفس کو مکمل ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، تم یہاں آئے ہو اپنی کوشش دکھانے کے لیے، اپنی نیت ثابت کرنے کے لیے، اپنے رب کو یہ دکھانے کے لیے کہ تم اس کی طرف لوٹنا چاہتے ہو۔ یہی تمہاری حقیقت ہے، یہی تمہاری پہچان ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ یہاں ایک اور بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کافی عبادت کریں گے، کافی محنت کریں گے تو وہ ایک دن مکمل طور پر پاک ہو جائیں گے اور پھر انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہیں اسٹرگل نہیں ہو رہی تو شاید تم زندہ ہی نہیں ہو، کیونکہ اسٹرگل ہی زندگی کی نشانی ہے۔ یہی تمہیں بڑھاتی ہے، یہی تمہیں جگاتی ہے، یہی تمہیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اگر ایک دن تمہیں لگے کہ اب تم مکمل ٹھیک ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ تم سب سے خطرناک جگہ پر کھڑے ہو، کیونکہ وہ مقام غرور کا ہوتا ہے، اور غرور انسان کو سب سے زیادہ گرا دیتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بہت گہرا زاویہ آتا ہے۔ تم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ تم برداشت کر رہے ہو، جن چیزوں سے تم لڑ رہے ہو، یہ سب کہیں ضائع نہیں ہو رہا۔ ہر کوشش، ہر آنسو، ہر اندرونی جنگ، سب لکھا جا رہا ہے، اور ایک دن تمہیں دکھایا جائے گا کہ تم نے کس چیز کے لیے جیا، کس چیز کے لیے لڑے اور کس چیز کو چنا۔ یہی وہ دن ہوگا جہاں اصل نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہاں نہیں، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے۔ یہاں کبھی برا آدمی بھی کامیاب نظر آتا ہے اور اچھا آدمی بھی مشکل میں ہوتا ہے، لیکن یہ اصل تصویر نہیں ہے۔ اصل تصویر آخرت میں ہے، جہاں ہر چیز واضح ہو جائے گی، جہاں ہر انسان کو وہ ملے گا جو اس نے اپنے لیے چنا تھا۔ یہاں ایک بہت اہم بات دل میں بٹھا لو، تمہاری کوشش کا نتیجہ دنیا میں نہیں ملنا، لیکن آخرت میں ملنا یقینی ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس کے خلاف لڑائی لڑی، اگر تم نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اگر تم نے گر کر بھی واپس آنے کا راستہ نہیں چھوڑا، تو تم ہارے نہیں ہو، تم جیت رہے ہو، چاہے دنیا تمہیں کچھ بھی کہے۔ یہ دنیا تمہیں مکمل نہیں کرے گی، یہ دنیا تمہیں تھکائے گی، یہ دنیا تمہیں آزمائے گی، لیکن یہی تمہیں بنائے گی بھی۔ اور جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے تو تمہیں بتایا جائے گا یہ تمہاری جنگ تھی، یہ تمہاری کوشش تھی، یہ تمہاری سچائی تھی، اور یہی تمہارا انعام ہے۔ تم لڑتے رہو، گرتے رہو، اٹھتے رہو،
کیونکہ یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہارا راستہ ہے، اور یہی تمہیں اس جگہ لے جائے گا جہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی نفس نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، صرف سکون ہوگا ہمیشہ کے لیے۔